معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج کا جو اہم عنوان ہے وہ نماز کا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا اہم رکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض پر نازل فرمایا اور حج کو فرض پر نازل فرمایا اور شادی کے قانون کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، دیگر ارکان کو فرض پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی، اس اہم رکن کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر یہ نماز جیسا تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر آئے تو خوش کہ اب تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جب آپ کو نماز دی گئی تھی تو 50 وقتوں کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ کو بھیجتے ہیں کہ تخفیف کرا کر لاؤ، آپ کی امت نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور ان کے ماننے والوں نے، ان کی امتیوں نے نماز میں کوتاہیاں کی، نماز کو چھوڑا۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں ربنا لیقیموا الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اقیم الصلاۃ، جس وقت میں وہ ویران جگہ میں چھوڑ کر آئے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کیا، بنی اقیم الصلاۃ۔ صرف یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کا کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس کی امت کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہی میرے بھائیوں ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نماز کو کم کرا کر لاؤ۔ جس وقت میں 50 وقتوں کی نماز دی گئی تو آپ جاتے ہیں آسمان پر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تخفیف کر دی جائے، کم کر دی جائے۔ تو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق کہ 10 نمازیں کم کر دی گئی، ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں کم کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے اور وہ پھر واپس بھیجتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقتوں کی نماز جس وقت میں لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام پھر چاہتے تھے کہ کم کرا کر لے کر آئے، لیکن اس وقت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے رب کا فرمان سنو کہ میرے رب کا جو قانون ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص آپ کا امتی 5 وقتوں کی نماز ادا کرے گا، اس کو 50 نمازوں کا، 50 وقتوں کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اوپر نہیں جا سکتا، اب میں تخفیف کے لیے، کم کرانے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ بے شک نماز مردوں اور عورتوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ الصلاۃ قرۃ عین، کہ نماز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جب نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ نمازوں سے غفلت کرتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، من کفر متعمدا فقد کفر،
کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا، اور جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے دین کو قائم رکھا اس نے نماز کو قائم رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسا اہم رکن ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، جب 10 سال کا ہو جائے، ان 3 سالوں میں اس کو نماز کی عادت، نماز کا طریقہ آ گیا تو 10 سال پر نماز کے چھوڑنے پر اس کو تنبیہ کی جائے، اس کی پٹائی کی جائے۔ آج ہماری غفلتیں کہ ہم راتوں کو 12 یا 1 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح کے وقت میں غفلت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ بہتر ہے نماز سونے سے، لیکن ہم اس وقت میں سوئے ہوئے ہیں۔ روزی اس وقت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت میں گھومتی ہیں اور روزی گھومتی رہتی ہیں۔ اس روزی کو، اس رحمت کو حاصل کرنے کے بجائے ہم سوئے ہوئے ہیں، شیطان ہم پر مسلط ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں ہم نے نمازیں ادا کی، لیکن شوال کا چاند نظر آیا، ہم نمازوں سے دور، مساجد ہماری خالی نظر آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نمازی بنے۔ نماز ایک ایسا اہم رکن ہے کہ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اچھی ہوگی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اگر نماز پہلے پیپر میں ہم 0 آ گئے تو میرے بھائیوں، دوزخ بہت خطرناک جگہ ہے۔ اس وقت میں آج جلستی ہوئی دھوپ ہے، کوئی اپنے بچے کو یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے لخت جگر کو ننگے پاؤں جھلستی ہوئی زمین میں باہر دھوپ میں کھڑا کر دے۔ تو اگر آج دھوپ میں اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو کھڑا کرنا برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، دوزخ کے انگاروں سے بچنے کے لیے یہ ایک اہم رکن ہے۔